تمام ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو شہید کرنے کی بنیادی وجوہات سیاسی، مذہبی اور سماجی تھیں۔ یہ ائمہ علیہ السلام نہ صرف دین اسلام کی حقیقی تعلیمات کے امین تھے، بلکہ ان کا کردار ظلم و جبر کے خلاف ایک مزاحمت کی علامت بھی تھا۔ وقت کے حکمران، خاص طور پر بنی امیہ اور بنی عباس کے خلفاء، ان کے اثر و رسوخ سے خوفزدہ تھے اور انہیں اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو امت مسلمہ میں ایک روحانی اور اخلاقی قیادت حاصل تھی۔ عوام ان کی حقانیت اور علم کی طرف مائل تھے، جس سے حکمرانوں کو خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ عوام ان کے ظالمانہ اقتدار کے خلاف ائمہ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے تھے اور عدل و انصاف کی بات کرتے تھے۔ حکمرانوں کو خوف تھا کہ ان کے پیروکار ان کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام نے ہمیشہ اسلام کی اصل تعلیمات کو پھیلایا، جو حکمرانوں کی خود ساختہ اور غلط مذہبی پالیسیوں کے خلاف تھیں۔ ان کے کردار اور علم نے حکمرانوں کی جھوٹی مذہبی اتھارٹی کو بے نقاب کیا۔ اہل بیت علیہ السلام کی قیادت میں شیعہ مکتب فکر مضبوط ہو رہا تھا، جو حکمرانوں کے لیے ایک نظریاتی خطرہ بن گیا تھا۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی عوامی مقبولیت اور ان کے اخلاقی کردار نے حکمرانوں کو ان سے حسد اور دشمنی پر اکسایا۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ظلم و ستم کے خلاف کھڑے ہونے کی تعلیم دی اور خود بھی اس پر عمل کیا، جو ظالم حکمرانوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے حکمرانوں نے ائمہ علیہم السلام کو مختلف طریقوں سے شہید کیا، جن میں زہر دینا سب سے عام تھا۔ بعض ائمہ کو جنگوں میں شہید کیا گیا، جیسے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ اہل بیت علیہ السلام کی قیادت کو ختم کیا جا سکے اور ان کے پیروکاروں کو منتشر کیا جا سکے۔ ائمہ علیہم السلام کی شہادتیں امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم درس ہیں کہ ظلم و جبر کے خلاف حق پر ڈٹے رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ ان کی قربانیوں نے دین اسلام کو زندہ رکھا اور ان کے افکار آج بھی ظلم کے خلاف مزاحمت کا ذریعہ ہیں۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کی ولادت 13 رجب 23 قبل ہجرت ہوئی اور آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو ہوئی۔ امام علی علیہ السلام کو 19 رمضان المبارک 40 ہجری کی شب مسجد کوفہ میں نماز فجر کے دوران عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے زہر آلود تلوار سے حملہ کر کے زخمی کیا۔ زخم کی شدت کی وجہ سے آپ 21 رمضان المبارک کو شہید ہو گئے۔ آپ کا عدل و انصاف اور مظلوموں کی حمایت وقت کے ظالموں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ امام علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی اور پہلے امام ہیں۔ آپ نے جنگ بدر، احد، خندق اور خیبر میں بہادری کے جوہر دکھائے۔ خلافت کے دوران عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، جسے آج بھی مثالی سمجھا جاتا ہے۔ امام حسن ابن علی علیہ السلام، آپ کی ولادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو ہوئی اور آپ کی شہادت 28 صفر 50 ہجری کو ہوئی۔ امام حسن علیہ السلام کو 50 ہجری میں معاویہ کے حکم پر زہر دیا گیا۔ زہر اتنا شدید تھا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے۔ یہ زہر آپ کی بیوی جادہ بنت اشس کے ذریعے دیا گیا تھا۔ معاویہ کو خوف تھا کہ امام حسن علیہ السلام خلافت کو اپنے ہاتھ میں لے کر بنی امیہ کے اقتدار کو ختم کر دیں گے۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح کے ذریعے امت کو خانہ جنگی سے بچایا۔ انہوں نے صبر اور حکمت سے اسلام کی خدمت کی۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام، آپ کی ولادت مبارک 3 شعبان سن 4 ہجری کو ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ظلم و جبر کے خلاف قیام کیا اور اپنی جان اور خاندان کی قربانی دے کر دین اسلام کو زندہ رکھا۔ امام حسین علیہ السلام کو 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں یزیدی فوج نے شہید کیا۔ آپ نے 72 ساتھیوں کے ساتھ اسلام اور عدل کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کی۔ یزید کے ظالمانہ نظام کے خلاف آپ کا قیام اس کی حکومت کے لیے بڑا خطرہ تھا۔ امام زین العابدین، آپ کی ولادت مبارک 5 شعبان 38 ہجری کو ہوئی۔ امام زین العابدین کو 95 ہجری میں ولید بن عبد الملک کے حکم پر زہر دیا گیا۔ آپ کی روحانی قیادت اور مظلوموں کے حق میں کھڑا ہونا ظالم حکمرانوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ امام سجاد علیہ السلام نے دعا اور عبادت کے ذریعے امت کو روحانی رہنمائی دی۔ آپ کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ کے نام سے مشہور ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، آپ کی ولادت 1 رجب 57 ہجری میں ہوئی۔
امام محمد باقر علیہ السلام کو 114 ہجری میں حشام بن عبد الملک کے حکم پر زہر دے کر شہید کیا گیا۔ آپ کی علمی خدمات اور امت میں بڑھتی ہوئی مقبولیت حکومت کے لیے خطرہ بن رہی تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے علمی میدان میں عظیم کارنامے انجام دیے۔ آپ نے فقہ، تفسیر اور دیگر علوم کی بنیاد رکھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کی ولادت 17 ربیع الاول سن 83 ہجری میں ہوئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو 148 ہجری میں عباسی خلیفہ منصور کے حکم پر زہر دے کر شہید کیا گیا۔ آپ کی علمی تحریک اور شاگردوں کی تربیت سے منصور خوفزدہ تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے ہزاروں شاگردوں کو تعلیم دی اور اسلامی فقہ کو منظم کیا۔ آپ کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک جیسے فقہا بھی شامل ہیں۔ امام موسیٰ کاظم، آپ کی ولادت 7 صفر 128 ہجری میں ہوئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 183 ہجری میں ہارون الرشید کے حکم پر بغداد کے قید خانے میں زہر دے کر شہید کیا گیا۔ آپ کا صبر اور امت کو ظلم کے خلاف کھڑا کرنا حکمرانوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے صبر اور تقویٰ سے امت کی رہنمائی کی۔ آپ نے قید میں رہ کر بھی دین کی خدمت کی۔ امام علی رضا، آپ کی ولادت 11 ذوالقعدہ 148 ہجری میں ہوئی۔ امام رضا علیہ السلام کو 203 ہجری میں مامون الرشید نے زہر دے کر شہید کیا۔ یہ زہر آپ کو انگور یا انار میں ملا کر دیا گیا۔ آپ کی مقبولیت اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے عوام کی محبت حکمرانوں کے لیے خطرہ تھی۔ امام رضا علیہ السلام نے مامون الرشید کے دور میں اسلامی تعلیمات کو پھیلایا اور علمی مباحثوں کے ذریعے دین کا دفاع کیا۔ امام محمد تقی، آپ کی ولادت مبارک 10 رجب 195 ہجری میں ہوئی۔ امام تقی علیہ السلام کو 220 ہجری میں عباسی خلیفہ معتصم کے حکم پر زہر دیا گیا۔ زہر آپ کی زوجہ ام الفضل کے ذریعے دیا گیا۔ کم عمری میں امامت کے باوجود آپ کی علمی برتری حکمرانوں کے لیے ناقابل قبول تھی۔ امام تقی علیہ السلام کم عمری میں امامت کے منصب پر فائز ہوئے اور حکمت سے امت کی رہنمائی کی۔ امام علی نقی علیہ السلام، آپ کی ولادت 15 ذوالحجہ 212 ہجری میں ہوئی۔ امام نقی علیہ السلام کو 254 ہجری میں عباسی خلیفہ المتوکل کے حکم پر زہر دے کر شہید کیا گیا۔ آپ کی قیادت اور حق کی طرف دعوت ظالم حکومت کے خلاف ایک چیلنج تھی۔ امام نقی علیہ السلام نے علمی اور روحانی رہنمائی کی اور عباسی حکمرانوں کے ظلم کے خلاف استقامت دکھائی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، ولادت 8 ربیع الثانی 232 ہجری۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو 260 ہجری میں عباسی خلیفہ المعتمد کے حکم پر زہر دے کر شہید کیا گیا۔ آپ کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی پیشن گوئی حکمرانوں کے لیے خوف کا باعث تھی۔ امام عسکری علیہ السلام نے اپنے مختصر دور میں امت کی روحانی قیادت کی اور اپنے ماننے والوں کو آنے والے امام مہدی کے لیے تیار کیا۔ امام مہدی کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری میں ہوئی اور غیبت 260 ہجری سے جاری ہے۔ امام مہدی علیہ السلام عدل و انصاف کا قیام کے لیے ظہور کریں گے۔ آپ کی غیبت کے دوران علماء دین کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام کی عوامی مقبولیت حکمرانوں کے لیے خطرہ تھی۔ ائمہ علیہ السلام نے ہمیشہ اسلام کی اصل تعلیمات کو فروغ دیا جو ظالم حکمرانوں کی خود ساختہ مذہبی پالیسیوں کے خلاف تھا۔ ائمہ علیہ السلام ظلم کے خلاف تھے اور عدل و انصاف کے داعی تھے جس سے حکمران خوفزدہ تھے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی زندگیاں اور شہادتیں مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے ظلم و جبر کے خلاف صبر، استقامت اور حق پر ڈٹے رہنے کی تعلیم دی۔ ان کی قربانیاں اسلام کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنی اور آج بھی دنیا بھر میں مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہیں۔ ان کی تعلیمات قیامت تک رہنمائی فراہم کرتی رہیں گی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے فرزند امام مہدی علیہ السلام نے غیبت میں جانے کا آغاز کیا۔ یہ شیعہ تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے باوجود انہیں انصاف اور حق کا مظہر سمجھا جاتا ہے اور ان کے ظہور کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔